Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے محترم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے بھائی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی، ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں، اول کے معنی پہلا، پہلی، شروع، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی پہلی بہار۔ آج سے 1400 سال پہلے بی بی آمنہ کی آنگن میں میرے بھائی بہار آئی تھی۔ اس مہینے کو بہت خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ویسے تو تمام کے تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، انہی نے بتایا ہے، انہی نے پیدا فرمایا ہے دن اور رات، اسی سے مہینے نکلتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اس مہینے کو خاص فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے، اس مہینے کے اندر میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی دنیا سے منتقل بھی ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ذرا اس چیز کی طرف بھی ہم دھیان دیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر بہت خرافات ہوتی جا رہی ہے، دن بدن اس خرافات میں اور بھی زیادہ غلو ہو رہا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں یہ خرافات نہ ہو تو آپ بنگلور جا کے دیکھیں، ممبئی جا کے دیکھیں، یو پی جا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اتنی خرافات جس کا یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں، اس ربیع الاول جو عید میلاد النبی کے نام پہ جو لوگ آج ڈھونگ کرتے ہیں، میرے نبی کا جو مذاق بناتے ہیں، ڈی جے بجایا جا رہا، جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی عادت تھی، اللہ کے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو اتنی آہستہ پڑھتے تھے کہ بغل والا جو پڑوسی سو رہا ہے یا جو کوئی بھی بازو میں سو رہا، اس
کو بھی تکلیف نہ ہو، لیکن آج جلوس نکالتا ہے، کئی گھنٹے راستے جام ہو جایا کرتے ہیں، ایمبولینس ہوتے ہیں اس میں بیچارے مریض ہوتے ہیں، بزنس مین کا نہ جانے کتنا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی جب رات میں تشریف لاتے تھے امہات المؤمنین کے پاس، اماں عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی رات میں آتے تو اتنی ہلکا سا اللہ کے نبی سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کو نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ عید میلاد کے نام پہ ڈی جے میرے بھائی کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ عید میلاد میرے نبی کے صحابہ نے کبھی نہیں منایا۔ یہ کہاں سے چلا؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، دیکھ لیں ہم کس امام کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، کیا انہوں نے کتنی ساری کتابیں لکھی ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا برتھ ڈے مناؤ؟ یہ کہاں سے چلا؟ ایک بادشاہ، عیاش بادشاہ گزرا ہے سن 630 ہجری میں، سن 630 ہجری میں اس عیاش بادشاہ جس کا نام ظفر ابو سعید تھا، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا عیاش تھا جنہوں نے عید میلاد کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک دن میں یا رات میں 5000 بکرے یا بکریوں کا سر منگاتا تھا، نہ جانے کتنے ہزار مرغیوں کو منگاتا تھا، اس کا گوشت کئی لاکھ کتاب میں لکھا ہے، مکھن منگاتا تھا، لڑکیوں کو بلاتا تھا، رات بھر خود ناچتا تھا، لڑکیوں کو نچاتا تھا۔ اسی بدبخت نے یہ عید میلاد کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم علماء میں سے گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں عید میلاد منانا بالکل ناجائز ہے، لیکن آج ہم اس کو خوشی سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مولانا فرماتے ہیں رشید احمد گنگوئی، ہمیں معلوم ہے عید میلاد جو آج خرافات کرتی ہے ربیع الاول کا مہینہ محترم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تم اللہ کے نبی کے سیرت کا پروگرام کراؤ، سیرت النبی کا جلسے کراؤ، چاہے مسجد میں، کسی کے گھر میں یا فیلڈ میں، کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ جلوس، یہ جھنڈا پھہرانا، ڈی جے بجانا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج میرے بھائی ہم ماننے کو کہاں تیار ہیں؟ ہمیں جس چیز میں مزہ آتا آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اسٹارٹ کیا غلو کرتے کرتے آج نہ جانے آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ہم سے زیادہ میرے نبی کا خوشی منانے، عید میلاد منانے کا مستحق تھے۔ اللہ کی کتابوں کے اندر یہاں تک آتا ہے میرے نبی نے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کی باتیں بتا دیے، کیسی زندگی گزارنا، کیا کیا کرنا۔ کیا میرے نبی نعوذ باللہ اپنا برتھ ڈے بتانا بھول گئے تھے؟ کون سمجھائے؟ اگر آپ سمجھائیں تو آپ ہی خراب۔ میرے بھائیوں، یہ خرافات کی چیز ہم نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو نبی سے صحیح معنوں میں پیار ہے تو آپ بیان کرائیں، یہ خرافات کی چیز نہ کریں، جلسے کرائیں جس میں میرے نبی کی زندگیوں کے کارنامے آئے، اخلاق آئے، کردار آئے، میرے نبی کی باتیں ہو۔ لیکن یہ جھنڈا پھہرانا، جلوس نکالنا، یہ ناچ گانا کرنا، قوالیاں منانا، یہ کہاں سے میرے بھائیو جائز ہے؟ لیکن آج انسان مسلمان نہ سمجھنے کو تیار، نہ سوچنے کو تیار۔ میرے بھائیو خود اپنا دماغ آپ لگا سکتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، غیر قوموں کا طریقہ ہے برتھ ڈے منانا۔ عیسائی مناتے ہیں اپنے وہ نبی کا کرسمس ڈے مناتے ہیں،
اس کا بھی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ عیسیٰ نے بھی اس کا کبھی بھی کرنے کو نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد عیسائیوں نے ان کے برڈے کا یہ رواج شروع کیا ہے۔ وہ شروع میں صرف یہ کرتے تھے، چند عیسائی مل کر چرچ میں جا کر اپنے نبی کی باتیں ایک بولتے تھے، سب سنتے تھے، لیکن غلو کرتے کرتے آج دیکھو کیا ہوتا ہے کرسمس ڈے میں۔ آج ہم نے ان سے یہ چیزیں سیکھ لی، آج دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے یہ خرافات کر کے۔ ہاں 12 ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر سی اٹھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے گھروں کو قمقموں سے سجاتے ہیں، کچھ لوگ نئے لباس پہنتے ہیں، ہر طرف گنبد خضرا کا سبز رنگ نور برساتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ نقلی روزے اقدس تک بنانے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ہر طرف عشق و محبت کے نظارے دیکھنے میں ملتے ہیں، لیکن دنیا کے کافر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا مسلمانوں کو، کیا ہوا ربیع الاول کے مہینے میں یہ ساری خوشیاں کس لیے نظر آ رہی ہے؟ یہ جگہ جگہ محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہے؟ یہ موم بتیاں کیوں جل رہی ہیں؟ یہ چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں کیوں جشن مناتا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کو کیوں مبارکباد دیتا پھرتا ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے؟ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ دنیا ظلمتوں سے آباد ہوئی تھی، جہالت سے آباد ہوئی تھی، لیکن دنیا کے کافر کہتے ہیں، دنیا کے غیر قوم کہتے ہیں، اے مسلمانوں تم نے اپنے نبی کا آنے کو تو یاد رکھا، اپنے نبی کی پیدائش کو تو یاد رکھا، کیا کبھی ان کے کام کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تم نے محمد عربی کی آنے کی تو خوشی منائی، لیکن تم نے اس کے دین کا کیا کیا؟ وہ جو تمہیں دیکھ گئے تھے، آج تو تم ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو، ہمارے ہاتھوں میں ٹیکس دینے پر مجبور ہو، ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو۔ تب مسلمان سوچتا ہے واقعی ہم نے مدینہ والے نبی کا نام تو یاد رکھا، ان کے کام کو بلا دیا، ان کے آنے کی تو خوشی منائی، مگر ان کے دین کو اپنے گھروں تک میں نہ گھسنے دیا، اپنے جسم و جان تک میں نہ گھسنے دیا، اپنے عوام تک میں نے گھسنے دیا، اپنے گلیوں تک میں نے گھسنے دیا۔ مسلمانوں محمد عربی آئے تھے، محمد عربی آئے تھے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن آج تم محمد عربی کی خوشی مناتے ہو، عید میلاد مناتے ہو، جشن مناتے ہو، لیکن خود ظالم بن چکے ہو۔ محمد عربی آئے تھے، دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن آج تم محمد عربی کی خوشی مناتے ہو، لیکن خود شارک بن چکے ہو۔ تم نے سود کو اپنے جسم و جان میں داخل کر لیا، اپنے گھروں میں داخل کر لیا، اپنے عوام میں داخل کر لیا۔ اے مسلمانوں محمد عربی آئے تھے، محمد عربی آئے تھے، اسلام کو عزت ملی تھی، مگر ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا۔ محمد عربی آئے تھے ساری دنیا کو للکار کر کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے لوگو میں تم سب کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، گورے کی طرف بھی، کالے کی طرف بھی، عربی کی طرف بھی، اجمی کی طرف بھی۔ اے مسلمانوں آج ہمیں محمد عربی کی خوشیاں سے یاد رہی، ان کا پیغام بھول گیا۔ محمد عربی آئے تھے، انہوں نے ماں بہنوں کی سروں پر دوپٹے کی حفاظت کی تھی، مگر ہم نے اپنے ماں بہنوں کے دوپٹے کو اتار پھینکا، اسے ننگا کر دیا۔ محمد عربی آئے تھے، مسلمانوں کی حفاظت کی تھی، اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا۔ مسلمانوں آج دیکھو تو صحیح، آج بیچارے تمہارے مسلمان بھائی اس ہندوستان کی جیل کے اندر بیچارے بے قصوروار ہیں، پھر بھی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے رہبر، تمہارے علماء، دین کے محافظ، تبلیغ
تبلیغ کے محافظ پوری دنیا کے اندر دین پھیلانے والے کو آج دنیا کے بدبخت پولیس اس کو گھسیٹ سے جیل کے اندر ڈال رہے ہیں. خدا کی قسم اگر آج میرا نبی زندہ ہوتا ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتا. ہاں میرے نبی ایک جنازے میں جاتے ہیں, اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ جنازے کے لیے آگے بڑھے پیچھے کیوں جا رہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی ان کے اندر میرے صحابہ عثمان کے لیے بغض تھی, میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاتا. ارے وہ تو مسلمان تھے لیکن صرف صحابہ کے لیے ان کے دل میں دشمنی تھی, اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. اے مسلمانوں آج دیکھو تو صحیح تمہارے علماء کرام کو جیلوں کے اندر پکڑ پکڑ کے بھر رہے ہیں. بیچارے کوئی قصور نہیں ہے, صرف ایک قصور ہے, وہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں, وہ دین کی باتیں کرتے ہیں, حق بات دنیا کے کافروں کے سامنے جھکاتے ہیں. خدا کی قسم اگر میرا نبی آج زندہ ہوتا ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتا. مسلمانوں میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کی, میرے نبی کے اقوال کی حفاظت کی, میرے نبی کے کردار کی حفاظت کی, میرے نبی کی ٹوپی کی حفاظت کی. ارے میرے بھائیوں میرے نبی کے صحابہ نے تو اللہ کے نبی کے منہ سے گرنے والے لعاب نہیں ہونے دیا, تم نے اللہ کے نبی کے دین کو ضائع کیا اور کہتے ہیں کہ آقا تمہاری خوشی ہم منا رہے ہیں. مسلمانوں عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں مدینہ چلیں, مدینہ والے نبی سے ملاقاتیں کریں, مدینہ والے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے عید میلاد النبی کا جشن منا کے ہم نے عید میلاد النبی کا خرافات پھیلا کے کیا جشن منایا ہے, اپنے اوپر ماتم کیا ہے. مسلمانوں اگر میرا نبی کا دین جو اللہ کے نبی نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر ہم تک پہنچایا تھا, اگر یہ دین آج میرے اور تمہارے گھروں میں زندہ ہوتا, اگر میرے نبی کا دین آج تمہارے اندر زندہ ہوتا, اگر آج مسلمان کے سڑکوں پر زندہ ہوتا, حکمراں کی حکومتوں میں زندہ ہوتا, اگر میرے نبی کا دین آج تمہارے ماں بہن بیٹی کے اندر ہوتا, آج مسلمان عزت کی حالت میں ہوتا, اگر آج مسلمان غیرت میں ہوتا, اگر آج مسلمان ایمان پر ہوتا, اگر آج مسلمان میں صدیق اکبر جیسی صداقت ہوتی, حضرت عمر جیسی عدالت ہوتی, حضرت عثمان بن نورین جیسا حیا ہوتا, علی جیسی شجاعت ہوتی, امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا, حسن اور حسین کی جیسی قربانی ہوتی, ابن عباس جیسی تفسیر ہوتی, عبداللہ بن مسعود جیسا علم فقہ ہوتا, ابو حنظلہ کے جیسی قربانی ہوتی کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر شہادت کو اللہ کے نبی کی دین کی خاطر شہادت کو لگانے چلے گئے تھے. یا جنیبی جیسا جذبہ ہوتا کہ جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے, یا عبداللہ بن مکتوم جیسا ولولہ ہوتا, نابینا ہیں اندھے ہیں مگر زرہ پہن کے میدان جنگ میں اس زرہ کو جھیسیٹ سے کر رہے ہیں, یا خنسا کی جیسی قربانی ہوتی چار بیٹے شہید کرا کے پوچھتی ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے, اللہ کے نبی تو ٹھیک ٹھاک ہیں. مسلمانوں اگر آج یہ سب کچھ ہوتا تو آج تمہارے لیے جائز تھا کہ تم جشن مناتے, تم خوشیاں مناتے, لیکن ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف ہم جیسے نامراد ہیں, ایک طرف صحابہ ہیں اصحاب النجوم اور آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے جس کی طرف کوئی تھکے گا دھوپ اس کے منہ پہ گرے گی, اور ایک ہم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے دین کو سر بازار فروخت کر دیا. مسلمانوں کیا نسبت رہ چکی ہے ہمارے اور ان کے درمیان, کیا بچ چکا ہے مسلمانوں جشن منانے کے لیے؟ کیوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو, خمخمے سجا کر جشن منا کر کن قبروں پہ ماتم کر رہے ہو؟ تمہارا نبی تو بہادر تھا, تم تو بزدل ہو چکے ہو, تمہارا نبی تو قربانی دینے والا نبی تھا, تم تو مفاد پرست بن چکے ہو. تمہارے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا, تم تو ایک ایک سر سے بھیک مانگتے پھرتے ہو. تمہارے نبی کا
کا چہرہ لہو لہان ہوا تھا اور تمہارے چہرے پر تو سود کے پیسوں سے گریز بنی ہوئی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کے دانت مبارک اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، تمہارے دانت تو سود کے پیسوں سے خریدا ہوا گوشت چبا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچے تھے، آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے، لرز رہے تھے، لیکن اے مسلمانوں آج تمہارے ہاتھوں سے تو صرف دوسرے مسلمانوں پر لو ہو رہا ہے۔ کیا نسبت رہ چکی ہے جشن منانے کے لیے؟ کیوں اپنے آپ کو مسلمان اور جھوٹی تسلیاں دیتے ہو؟ کیوں خرافات دنیا کے اندر پھیلاتے ہو؟ کیوں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو؟ میں نے کئی نوجوانوں سے کہا، میں نے کئی لوگوں سے کہا، مسلمان بھائی، اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کو دین پڑھانا، نبی کی دین کی خدمت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا، یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ یہ چیز اللہ کسی کو نصیب کرتا ہے، یا اللہ کی ہر کسی کو یہ چیز عطا نہیں فرماتا۔ جس کی جان پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا جسم خوشبودار ہوتا ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو دین نہیں بیچتا، جو ایمان فروخت نہیں کرتا، جو غیرت کا سبق پڑھتا ہے، اس بیچارے کی جان کو اللہ خرید لیتا ہے، اسے اپنے دین کے، اپنے نبی کی دین کی خدمت کے لیے لگاتا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں، تم تو مجھے یہ بتاؤ، تم آج جشن منانے کی بات کرتے ہو، خرافات پھیلاتے ہو، عید میلاد النبی کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ ہاں، مجھے ایک بات یاد آئی، ہم عید میلاد مناتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں، عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی عیدوں کا نام لیا، ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ خوشی مناتے ہیں سال میں کئی مرتبہ۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ہم بھی خوشی منائیں گے، ہم بھی عید منائیں گے۔ خدا کی قسم، اگر میرے نبی کا برتھڈے منانا جائز ہوتا، اللہ کے نبی وہاں پر 2 عید کا تذکرہ نہیں فرماتے، 3 عید کا تذکرہ کرتے۔ میرے نبی کہتے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ نبی نے فرمایا ہم بھی سال میں 2 خوشیاں منائیں گے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں ہم نماز ادا کریں گے۔ لیکن آج بدعتی لوگ، کل ہی میرے پاس ایک واٹس ایپ میسج آیا، ایک کتاب کا، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا 2 عید منانے کا، نعوذ باللہ، ایک عید اللہ کے نبی اس ٹائم بھول گئے تھے۔ ہم بھی اسی لیے 3 عید مناتے ہیں، 2 عید میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جو عید میلاد ہے اس میں بھی ہم نماز پڑھیں گے، جس کی نیت یہ مانیں گے، میں نیت کرتا ہوں عید میلاد النبی نماز کی۔ میرے بھائیو، یہ خرافات جہاں تک آج پہنچ چکا ہے، کیا میرے بھائیو آج کر رہے ہیں؟ جب آج ہم دین کے اندر یہ بدعتی پھیلائیں گے تو میرے بھائیو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج لوگ اشکال کرتے ہیں بدعتی کہ آپ جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جو ہم عید میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کیا ہے، تو کہا بھی نہیں، تو ہم کر لیتے ہیں کہ کیا ہو جاتا؟ آپ جو تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے تراویح کو تو اسٹاپ کر دیا تھا، پھر آپ تراویح کیوں پڑھتے؟ تو میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے اللہ کے نبی نے تراویح کیوں بند کیا تھا؟ میں نبی نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہیں میں تراویح کی نماز کنٹینیو کر لوں تو میری امت کا مجھے زیادہ خیال ہے کہ میری امت کے اوپر تراویح کی نماز واجب یا فرض نہ کر دے۔ میں ابھی 2 رکعت آپ کو نماز پڑھاؤں گا، اگر میں 3 رکعت پڑھا دوں اور میں آپ سے کہوں اس میں خرابی کیا ہے
ہم تو محبت میں پڑھا دیے سورہ فاتحہ زیادہ ہو گیا، تسبیح زیادہ پڑھ لیے، ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، تو میرے بھائی یہ جائز ہے؟ یہ بدعت یہی کہتی ہے ہم 2 عید مناتے ہیں، 3 عید مناتے ہیں، اس میں برا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی خوشی مناتے ہیں، ہمیں زیادہ ثواب مل جائے۔ جس طرح 2 رکعت نماز کی جگہ 3 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے 2 عید کے علاوہ آپ 3 عید کبھی نہیں منا سکتے۔ میرے بھائیوں میں تمہیں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی یہ چیز یعنی اپنے نبی کی دین کی خدمت کرنا کسی کو نصیب فرما رہا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرنا، اس کے لیے جان مال ہر چیز لگانا یہ بہت اونچا کام ہے۔ اللہ کسی کو نصیب فرما رہا ہے۔ اے دنیا والوں، میں نبی کے جشن منانے والوں، عید میلاد النبی کے نام پہ ڈھول کرنے والوں، تمہیں تو میرے نبی کی آج شکل اچھی نہیں لگی۔ آج آپ گلیوں میں جاؤ، مسلمان داڑھیاں مڑاتے ہیں، کیا میرے نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، کسی علماء سے نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ جب تمہیں پتا ہے میرے نبی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس داڑھی میں کنگھا کیا کرتے تھے آقا؟ اس داڑھی کے صرف 20 بال سفید ہوئے تھے، باقی سارے کالے تھے۔ ہائے میں قربان ہو جاؤں نبی کی اس حسین داڑھی کے اوپر جس پہ فرشتے بھی رش کرتے تھے، جس پہ فرشتے بھی ناز کرتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھی، اپنے ہاتھ ڈالے۔ خدا کی قسم اگر میرے نبی کی داڑھی کو دیکھ ڈالتی، اپنے دلوں پہ کر ڈالتی۔ میرے نبی حسن کے پیکر تھے کہ 14ویں رات کا چاند اپنے حسن پر تہمت رکھتا ہے، اصل حسن تو آقا مدنی کا تھا۔ اے مسلمان، صبح بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، میدان حشر میں بھی تجھے اسی نبی کا محتاج ہونا ہے، اسی سے تجھے حوض کا پیالہ ملے گا۔ لیکن تو اپنے چہرے پر اس طرح مارتا ہے، بلیڈ اٹھاتا ہے، چہرہ اٹھاتا ہے، اس داڑھی کو گٹر میں بہاتا ہے، پیشاب میں بہاتا ہے۔ کہاں گئی تیری غیرت؟ کہاں گیا تیرے نبی سے عشق؟ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا جذبہ؟ یہ دنیا کی کتوں کی شکل اچھی لگتی ہے اور نبی کی شکل سے تجھے نفرت۔ آج ہزاروں باتیں ہیں، لوگوں کو سمجھاؤ، الٹا ریئیکشن کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، مفتیوں نے یہ کر دیا۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے گھروں میں بچایا کیا ہے؟ تمہارے گھروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے، تمہاری بہو بیٹی کو دیکھ کے لگتا ہے اما عائشہ اما فاطمہ کی بیٹی ہے۔ ہر شخص آج زنا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کے مجمعوں میں اعلان کرو، ہے کوئی تمہیں پاک دامن؟ سینکڑوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اے مسلمانوں، تمہارا نبی تو اتنا حیا والا نبی تھا، اس نے ساری زندگی شرمیلی لڑکی کی طرح اپنی نگاہ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس حیا والے نبی نے تمہارے لیے جنت کی حوریں چھوڑی تھی، لیکن پھر تم زانی عورتوں کے پاس گئے، زنا تم نے کیا، فحاشی تم نے کیا، قوم لوط والے عمل کو تم نے کیا۔ آج کہتے ہو کہ آقا آپ کی محبت میں ہم جشن منا رہے ہیں۔ آج دیکھو مسلمانوں کا حال، میں خود اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، باپ بھائی بڑوا اپنی ماں بہن کو بغل میں لے جا رہا، اس کی ماں مسلمان ماں بہن اس کے ساتھ چل رہی ہے، برقع ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اس سے اچھا آپ ان کو برقع پہناتے نہیں۔ باپ رہتا ہے ایسے شخص کو میرے نبی حدیث میں دیوس کہتے ہیں۔ دیوس کے معنی اردو بھڑوا ہوتے ہیں۔ اگر اپنے بہن کو ماں کو ننگا کر دیا، آپ کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے اپنی بہن کو بولے، اپنی ماں کو بولے، اپنے بیوی کو بولے۔ جب تو برقع پہنتی ہے بازار جا رہی تو اس کو منہ کیوں نہیں رکھتی؟ آج خوبصورتی کو دکھانے کے لیے آج مسلمان ماں بہن اپنی بدن کا بازاروں میں نمائش کرتی نظر آتی ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو صوفیاں ہیں بیچارے، ان کو شرم آ جاتی ہے۔ آج مسلمان ماں بہن کے کرتوت کو دیکھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ہم جب علماء کرام بھی نہیں، جب داڑھی ٹوپی والے غیر قوم کے
گلی میں نکلتے ہیں وہاں کی عورتیں غیر قوم بیچاری داڑھی والے کو دیکھ کے فوراً چہرہ چھپاتی ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کی گلی میں گزرو اور نمائش کرتی ہیں۔ بھائیو آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، آج ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، لیکن خرافات کی طرف آج ہمارا یہ دھیان لگا ہوا ہے۔ خدارا اگر آپ کو نبی سے پیار ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا تم ربیع الاول کے مہینے میں جشن مناتے ہو تو اس کو کمپلسری چھوڑ دو، اس کو جشن کا نام نہ دو، جلوس نہ کرو، جھنڈے نہ لہراؤ، تم سیرت کے نام پر بیان کرو، مسلمانوں کو بلاؤ۔ آج ایسے بھی مسلمان ہیں جس کو نبی اپنے نبی کا نام بھی نہیں معلوم۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلو، یاد آیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا امیتابھ بچن جو ایک وہ کیا چلاتے ہیں معلوم نہیں، کروڑ پتی کون بنے گا، اس میں ایک مسلمان گیا ہوا تھا، بڑے بڑے ڈیفیکلٹ یعنی مشکل سوالوں کا وہ جواب دے دیتا ہے۔ سب سے آخر میں اس سے پوچھا جاتا ہے میرے بھائی مجھے یہ بتا، اس میں آنسر کوسچن آتا، امیتابھ بچن پوچھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اور میکائیل میں یہ چار لوگوں میں یا چار شخصوں میں نبی کون کون ہیں؟ وہ مسلمان بدبخت کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام نبی ہیں، اور بولتے ہیں تمہارے نبی کا کیا نام؟ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ اندازہ کریں کتنا وہ پڑھا لکھا ہوگا، کون بڑے گا کروڑ پتی میں پہنچا ہے، ڈیفیکلٹ سوالوں کا جواب دے دیا، لیکن اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بتاتے ہیں نبی جو محمد ہے، موسیٰ ہے، یہ نبی ہے یا فرشتے؟ وہ کہتا ہے موسیٰ فرشتے ہیں۔ یہ آج ہماری یہ حالت ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، جو آج ہم عید میلاد کے نام پہ پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، آپ کو ماں کوئی نہیں کرتا، لیکن بدعت کام نہ کریں، جلسے کرائیں، علماء کو بلائیں، لوگوں کو بلائیں، کم سے میں نبی کی سیرت سامنے آئے، ان کو معلوم ہو میں نبی کا کیا نام، ان کے ابا کا کیا نام، میں نبی کے امی کا کیا نام، یہ باتیں اس بیان میں آئے، ان کا ایمان تازہ ہو، یہ کرائیں۔ لیکن فالتو کا کام، پٹاخے چھوڑنا، ڈی جے بجانا، یہ میرے بھائیو بدعت ہے، یہ کام نہ کریں۔ میں بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سیرت کا جلسہ نہ کرائیں، ہاں ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہم بیان کرائیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم بھی ہو اللہ کے نبی جب 12 ربیع الاول میں آئے ہیں تو پھر گئے کب ہیں؟ گئے بھی اسی دن ہیں۔ اور میں آپ کو مختصر بات میں یہ بتاتا چلوں، جو آج ہم 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، اس میں اختلاف ہے اللہ کے نبی کے آنے کا آمد پر، اللہ کے نبی کی پیدائش 12 کو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بعض علماء جو محققین ہیں، تواریخ لکھنے والے ہیں، کوئی فرماتے ہیں 8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، کوئی 10 کو فرماتے ہیں، اس میں اختلاف ہے اللہ کے نبی کی پیدائش پر 8 کو ہوئی ہے یا 12 کو یا 9 کو، لیکن میرے بھائیوں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، وہ 12 ہی کو ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں جو اختلاف ہے، اللہ نے کرے اختلاف جو ہے، میں نبی کی پیدائش 8 کو ہوئی، ہم 12 کو جشن منا رہے ہیں، اللہ کے نبی 12 کو کم اس دنیا سے منتقل ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جو 12 کو ہم جشن منائے، ہم نے اپنے نبی کے وفات پر منتقل ہونے پر جشن منایا یا میرے بھائی آمد پر، اس کا خود آپ اندازہ کریں۔ تو میرے بھائی یہ خرافات کو چھوڑیں، اپنے نبی سے محبت کریں، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا، اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، نمازوں کی عبادتوں میں زیادہ پابندی کریں، اضافہ کریں، اس مہینے میں یہی کرنے کی چیز ہے عبادت، لیکن آج ہم اسی کے پیچھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مختصر سے بات غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے سنت